بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ تھا بہت عرصے سے۔ جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے تو لوگ اب سمجھ رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ہر کوئی ایک اچھی اپنی وجہ سے، کہتے ہیں نا کہ جو کوئی جس انداز سے دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح وہ منظر کو دیکھتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس تھی، اور آپ کو یاد ہے میں نے جب ہم اس ٹاپک پہ جب بھی بات کرتے تھے ہمیشہ میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ سچویشن یہ ہے کہ یا ایران نہیں یا امریکہ نہیں یا اسرائیل، یہ ایک دوسرے کی ضد کریٹ ہو گئی ہے، اور پیٹرو ڈالر اور پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ سسٹم کی ریٹ کو اس نے چیلنج کیا ہے، اور اس پہ جلتی پہ جو تیل کا کام ہے وہ رشیا کے انڈیا سے معاہدے ہیں، اور رشیا کا ایران سے، چائنا رشیا ایران برکس کا آپس میں جس طریقے سے لین دین چل رہا تھا، ڈیفینیٹلی اس نے اس دن تک لانا تھا۔ اور جہاں تک معاہدے کی بات ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے میں کہتا ہوتا تھا کہ جب تک بیسکس جو ہے ان پہ بات نہ ہو، بیسک ایشو جیسے کہتے ہیں ایڈریس نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا۔ اور بیسک ایشو یہ تھا کہ اسرائیل اپنی بڑھتی ہوئی جو انفلوئنس ہے ان دا مڈل ایسٹ کہہ لیں اور پورے ایشیا پہ، اس کو بنانے کی خاطر اس میں جو اس کا راستے کی ایک ہی رکاوٹ ایران ہے، اس کو ختم کیے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ مودی اور یاہو اپنے جو بھی عزائم ہیں اور جو ون روڈ کے جو خواب تھے کہ انڈیا ٹو اسرائیل جو کنیکٹ کرتی ہوئی یورپ کو کنیکٹ کرے، اور اسی طریقے سے یو اے بھی اس میں پارٹ بنے، وہ خواب پورا نہیں ہوتا جب تک کہ بلوچستان میں پورا انرسٹ نہ آئے، جب تک ایران پورے کا پورا یہ حکومت اس کی چینج نہ کر دی جائے۔ شام میں اب اس کا اپنا انفلوئنس ہے، اچھا انفلوئنس ہے، اب صرف بلوچستان اور کسی طریقے ٹوٹا پھوٹا پاکستان اور ایران یہ سب چاہیے، اس کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے۔ پاکستان پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بلیڈ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے، ہمیں پوری جو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس ٹائم کے پی کے کی صورتحال، آپ کے بلوچستان کی، کشمیر کی صورتحال سیم ٹائم پہ۔ اور اسی طریقے سے یہ آپ اس کو جب آگے دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال اب اپنی ایکسٹریم پہ جائے گی، اور ایکسٹریم میں یہ ہوگا کہ میزائلز جب ختم ہوں گے، جب مسالے ختم ہو جائیں گے تو پھر فوراً اگلی جو سٹیپس ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ فوجیں گھسائی جائیں، کمانڈو ایکشنز کیے جائیں، شخصیات کو ہٹایا جائے، شخصیات راستے سے ہٹائی جائیں، اور یہ کہانی ادھر کو چل پڑے گی۔ کیونکہ اب لگے گا کہ شخصیات بدلنے سے، شخصیات اتارنے سے، اور یہ لاجیکل ہوتا ہے۔ جیسے ایران بھی ادھر کی آپ دیکھیں کہ اس نے ہائی پروفائلز کو ٹارگٹ کیا، امریکہ نے ایران کے، اور اب انہوں نے بھی تھریٹ لسٹ جاری کر دی ہے، جو انہوں نے اپنی ہٹ لسٹ، بلکہ تھریٹ لسٹ کہہ رہا ہوں کہ ہٹ لسٹ جاری کر دی ہے ایران نے بھی۔ اور لنڈسے گرام کو بھی وہ اپنے اس پہ کوئی ویڈیو بھی ایک انہوں نے کارٹون ٹائپ ایشو کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کو ایران اپنی طرف لے رہا ہے کہ وہ اس نے کروایا اس کو اسیسینیٹ۔ اب یہ صورتحال جس طرف بڑھ رہی ہے یہ اسی طرف بڑھ رہی ہے جس کی خاطر ہم کہا کرتے تھے کہ سویر لاک ڈاؤنز کا سامنا رہے گا، سویر فوڈ کرائسس آئے گا، فوڈ سپلائی چین ہٹ ہوگی۔ ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ والوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے بیک اپس رکھیں کنٹینرز کے، سپلائی چین والوں کو کہا تھا کہ اس میں آگے آنے والا ٹائم بڑا انسرٹینٹی سے بھرپور رہے گا۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اپنی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا جو اب بھگتنا پڑ سکتا ہے، اب تو سامنے کی بات ہے، اب تو ہماری میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو لوگوں کو بھی یہ ازبر ہو گیا ہوگا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز دوبارہ اس کنڈیشن میں جائے گا جس میں کبھی گیا تھا، تو پیٹرول ہمارا 400 پلس پہ گیا، تو اس دفعہ جس شدت سے کوئی امید ختم ہو کے جب یہ جنگ شروع ہوگی تو مارکیٹ بڑی بلش ہو جائے گی، مارکیٹ آپ کی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ مارکیٹ کس ہوپ پہ؟ ابھی تو ٹرمپ پانی ڈال دیتا تھا کہ سیز فائر اور پھر حملے کرتا تھا سیز فائر کے بہانے، پھر یہ معاہدے کے نام پہ، تو مارکیٹ میں ایک ہوپ تھی۔ اب اگر قطر کا یہ بیان دیکھا جائے اور اس میں میڈیشن کے پاکستان بھی کہہ دے کہ جی اب ہم بھی میڈیشن کیا کریں، سب ہتھیار پھینک دے، تو پھر تو جنگ ہی چلنی ہے۔ تو جنگ چلنی ہے تو ڈیفینیٹلی پرائسز ہائی جانی ہے، فیول پرائسز بڑھیں گی، اسی طریقے سے جو آپ کی گولڈ پرائسز ہائی کریں گی۔
اور آپ کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ ایکسٹریم پہ جائیں گی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم ہے بڑا بہتر ہے کہ جنہوں نے گولڈ بائی کرنا ہے ان کو کرنا چاہیے. آگے اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کے اوپر نیچے ہونے کو نہ دیکھیں، یہ بے وقوفانہ بات ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں. اس ٹائم پاکستان کی اپنی جو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ہیں وہ بھی کافی زیادہ کریٹیکل ہوتے جا رہے ہیں. حکومت کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں ٹونز، باتیں، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ صورتحال مزید ایجیٹیشن انہوں نے ٹریگر کی تو فیس چینج کرنے پڑ سکتے ہیں. اور اگر یہ ہوئے تو ڈالر جو ہے وہ تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 340 پلس کہیں جا کے لگ سکتا ہے. جی کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ اسامہ صاحب، یمنی حوثی جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا ہے، اور یمن کے حوثی آپ کو پتا ہے کہ ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے. اب خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے. انہوں نے ایران نے اس کے اوپر حملے کیے، سارے معاملات ہوئے، لیکن سعودیہ نے جواب نہیں دیا. اب حوثیوں نے جو حملہ کیا ہے، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ مڈل ایسٹ پورا ایک جنگ میں جائے گا؟ دیکھیں یہ سب کا سب ایریا ہی جنگ میں جانا ہے. اور آپ کو یاد ہے ہم اس پہ بات کر چکے، بہت پہلے بات کر چکے، بلکہ اس سال 20 ملکوں کی یہ کہا تھا کہ 20 ملک آئیں گے. تو گنتے رہا کریں کوئی نہ کوئی انٹری جو ہے. اور حوثیوں کا یہ ہے کہ اب حوثیوں کا وہ کنیکشن ابھی واضح نہیں ہے جو پہلے تھا. آپ اس کا ریلیجیس اصل میں جو کنیکشن ہے حوثیوں کا، وہ خامنائی صاحب کی بیعت میں تھے. یوں کہہ لیں کہ خامنائی صاحب کو انہوں نے اپنا مانا ہوا تھا، اس بیعت میں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جب یہ حزب اللہ کی بھی چل رہی تھی، اس میں آپ دیکھا کہ یہ لوگ بڑے سائلنٹ نظر آئے آپ کو. اور یہ کافی عرصے سے یہ اکیلے اس وقت تک بالکل سٹینڈ کیا انہوں نے اسرائیل پہ جب ریٹیلیشن میں. لیکن اس کے بعد دیکھیں خامنائی صاحب کے بعد یہ پردے سے آؤٹ ہے. اور یہ بیسیکلی ریلیجیسلی ابھی اگر یہ مجتبیٰ خامنائی کو اپنا ان کی بیعت میں نہیں آتے یا ان کو اپنا لیڈر نہیں مانتے، تو پھر یہ سینیریو ڈیفرنٹ ہے. ایران اس کی بیکنگ نہیں کر پائے گا، یا ایران کی بیکنگ نہیں رہے گی. ایران کی بیکنگ کا جو بیسک جو وہ تھا نا ماڈل، وہ یہ تھا کہ حزب اللہ جیسے بالکل کنیکٹڈ ہے خامنائی صاحب کی اس میں پیروی میں. ایگزیکٹلی اگر جیسے خامنائی صاحب تھے سینیریو، وہ سینیریو آج نہیں ہے. تو اس لیے آج یہ کھل کے نہیں کہا جا سکتا کہ یمن کے جو حوثی ہیں وہ الائنڈ ہیں اس ٹائم کرنٹ سٹیٹس میں پراپرلی ایران کے ساتھ. یہ بھی جو بلکہ جس بات سے یہ بات شروع ہوئی ہے، وہ جہاز کا لینڈ کرنا تھا ایران سے واپسی پہ، اور اس پہ اس ایئرپورٹ پہ جب قبائل نے، جو سعودی قبائل کوئی جو بارڈر سائڈ کے، انہوں نے اس پہ سمجھ لیں کہ حملہ کیا اس ایئرپورٹ پہ، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک اٹیک کیا. اور بلکہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی آج کل سوشل میڈیا پہ تھم نیل کا دور ہے، کوئی بھی لگا دیتے ہیں کہ سعودیہ کے ایئرپورٹس بند. ہم بھی بڑے پریشان، بھی دوست نے آنا تھا، کسی نے آنا تھا، بھی ایئرپورٹ بند. تو کوئی ایئرپورٹ بند نہیں ہے، آل اوکے. اور حوثیوں کی ابھی واضح طور پہ نہیں کہا جا سکتا الائنمنٹ کے کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، کہ وہ فلی مجتبیٰ خامنائی کی جا کے بیعت کر آئے ہیں یا نہیں کر کے آئے. یہ بھی واضح طور پہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے ثبوت. اور اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر یہ ایک ریجنلی جیسے ان کا ایک کنفلکٹ اپنا چل رہا ہے ود ان دا یمن بھی. آپ کو پتا ہے کہ دو گروہ برسر پیکار ہیں. اور سعودیہ نے جس طرح یو اے کو کک کیا تھا ادھر سے یمن میں، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا بھی انفلوئنس یمن میں نہیں بننے دے گا. جس طریقے سے ان کی جو علاقائی بارڈر سیم بارڈر ہے اور وہ سارا، اور یہ اس طریقے سے نہیں پھیل سکتا جس طریقے سے سمجھ لیں کہ پہلے کسی ٹائم میں تھا. کیونکہ اب سعودیہ اور ایران بھی آپس میں کافی بیٹر حالات میں ہیں، بیٹر بلکہ اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی. کہ آپ دیکھیں اس ٹائم کویت، قطر اور باقی علاقوں پہ ساری جگہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور سعودیہ کافی ڈسٹنس نظر آ رہا ہے امریکہ سے. اور امریکہ نے بھی جس طرح سے ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے لیے ایک لینگویج یوز کی، اس سے کافی دوری نظر آ رہی ہے. اور شاید کوشش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جب سعودیہ ایران بڑے آپس میں بیٹر ریلیشن میں آ چکے تھے، بڑے عرصے بعد یہ لوگ آئے بھی، بلکہ ابھی یہ فیونرل پہ جو رسومات تھی ان پہ بھی گئے سعودی ڈیلیگیشن.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ایک اسرائیل کی وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ چنگاری ہے جسٹ ٹو گیو لیسن، اور اس سے یہ بھی بلکہ ثابت ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے کہ حوثی جو ہے وہ اس ٹائم پراپرلی الائنڈ نہیں ہے ایران کے ساتھ، ورنہ اس ٹائم وہ سعودیہ کے ساتھ جو ایران کے اس ٹائم سب سے ان سارے ممالک میں ایکسیپٹ قطر بڑے بیٹر ریلیشن ڈیولپ ہو چکے ہیں. پاکستان اس کی وجہ ہے، پاکستان کی درمیان میں ایک اچھا پازیٹیو رول ہے، کیونکہ سیکیورٹی سعودیہ کی جب ڈیفنس پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو انوالو ہونا ہے ان اینی وے. تو اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بات بہت قبل از وقت ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ حوثی جی دوبارہ اس طریقے سے ٹریگر ہوں گے یا سب. تو یہ بھی تھوڑے سے دن ابھی اس کو دیں جب تک یہ بات واضح ہو کے نہیں سامنے آتی. باقی رہے گی جہاں تک جنگ کی بات، آپ نے دیکھا کہ آج بلکہ خبروں میں تھا کہ رپورٹ جو وہ ہیں کیا ڈرون یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بوٹس جو ہیں روبوٹ بوٹس کہہ لیں، وہ ماری ہیں جزیروں پہ. اور میں نے آپ کو یاد رکھا تھا کہ جزیرے ختم کیا، یہ پورٹس ختم کی جائیں گی، پورٹس ختم ہوں گی، نئی پورٹس بنیں گی، اور نئے راستے تک دسمبر تک یہ ساری کہانی چلے گی. ایک دوسرے کو نوچا جائے گا، تباہ کیا جائے گا پورٹس، پھر وہی ٹنل اور اندر کے راستے اور نئے خفیہ راستے اور نئی پائپ لائنز اور نئی بندرگاہیں، ان کی طرف زور لگے گا. لیکن اسی مین ٹائم میں بڑا امپورٹنٹ ہے عراقی جو وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پاس وزٹ ہے، اور ٹرمپ نے جس طریقے سے ہاتھ پھیرا جیسے وہ پھیرتے ہیں، تو وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا رخ ہے اس سب میں. کیونکہ ابھی تک عراق جو ہے وہ جو اس ٹائم کی گورنمنٹ ہے وہ بڑی ایران پرو نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا جو وزٹ اور ٹرمپ کا جس طریقے سے ان کا ویلکم ہے، وہ بڑا ایک نیا سوچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نئی جہت اس جنگ کو اور اس معاملات کو ملے گی. اور کیونکہ شام اور عراق چاہیے ایران کو گھٹنے لگوانے کے لیے یا روکنے کے لیے، تو یہ شاید اس کی پیش بندی کے طور پہ یہ لوگ کچھ نیا پلان کر رہے ہیں. یہ جو عراقی وزیر اعظم کا وزٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ڈائمینشن جو پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے اس میں کافی تبدیلی آئے گی، کیونکہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میزائلز اور جس طرح کی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی گئی، اٹیکس جس طرح کے کنڈکٹ کیے گئے، وہ ناکافی ہو رہے ہیں ایران کی حکومت کو گرانے میں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اب ان کو اسی طریقے کے سیکٹیرین گروہ کو اجاگر کرنا ہوگا یا ان کو ٹریگر کرنا ہوگا، اور اس کے تحت پھر ایک نئی وہ چلائیں گے. ان شارٹ یہ ہے کہ جو یاہو کی رکاوٹ ہے اس سارے ون بیلٹ ون روڈ جو انڈیا ٹو وہاں ہے، وہ اصل ٹارگیٹ ہے. کیونکہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی جنگ جب شروع ہوتی ہے یا جو کنفلکٹ ہوتا ہے اس کی کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، کوئی اہداف بھی ہوتے ہیں. حکومت ایران کی گرا لینے سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو جانا، اس کے پیچھے کوئی فائدہ ہے جس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پھر بلوچستان کا انریسٹ بھی کنیکٹڈ ہے اس سے، اور اس کے پیچھے بھی جو انڈیا کی بیکنگ ہے پراپر ہے. اب تو بلکہ سن رہے ہیں کہ جو آئرن ڈوم کے جو میزائلز ہیں اس کی مینوفیکچرنگ بھی انڈیا میں موو ہو رہی ہے، اور مودی اپنے لیے ایک فتنہ لے آئے گا. جیسے کہتے ہیں کہ میزائلز مینوفیکچرنگ اگر موو ہوئی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بھی یہ کریٹیکل ہوگا. ایران پاکستان مل کے اس میٹر میں انڈیا کے ساتھ شاید جنگ میں جا سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے الائز کے طور پہ، کیونکہ دشمن کامن ہو جائے گا اور سیم اس پہ آ جائیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ نئے خارجہ تعلقات بنیں گے، نئے ممالک، نئے گٹھ جوڑ، نئی دوستیاں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پیکٹ جو تھا، میں نے بلکہ پچھلے دنوں یہ بتایا تھا کہ یہی معاہدہ نہیں ختم ہوگا، کئی اور معاہدے بھی ختم ہوں گے، شاید آپ کو جملہ یاد ہو. تو یہ یمن والا بھی معاہدہ جو ہے یہ بھی ختم ہوا ہے، جو سعودیہ اور یمن اس کے درمیان میں تھا. تو اس طرح سے یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ خوراک جیسے سمجھاتے تھے کہ 6 ماہ کے بیک اپ سے جائیں، پیٹرول کو تھوڑا سا بیک اپ میں رکھیں، گولڈ میں چلے جائیں اس انسرٹینٹی سے بچنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو اپنے بہت ایکسپینشن کے پلانز ہیں ان کو محدود کریں، سادگی اپنائیں. اور یہ وقت کریٹیکل ہے، اور اس میں دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. میزائلز، اٹیکس سب نارمل سی لگنے لگ گئی ہیں خبریں. 90 جگہ پہ بھی حملہ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے، جیسے اٹس نتھنگ، اور ہم اس کو بھی کیجولی لے رہے ہیں کیونکہ ہر ٹائم اس پہ بس خبریں اس طرح کی ہیں. تو یہ دن اب اتنے آسانی سے نہیں گزرنے، خصوصاً اس پورے ریجن کے لیے. اور بلکہ آپ اس پہ بھی نظر رکھیں کہ یہ جو کاکروچ پارٹی اٹھ رہی ہے
جو جینزیز کی جو موومنٹ ہے انڈیا کو یہ لپیٹ دے گی. یہ ایسے ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو سروائیو کر لیں گے, یہ بہت مشکل ہوگا شاید ان کے لیے. اور شاید اسرائیل یہ تھریٹ بنا رہا ہے, اسرائیل یہ جو سوشل میڈیا کی اس کی اسٹرینتھ ہے اس کے بیک اینڈ پہ, اس کو یوز کر کے حکومتوں کو بلیک میل کر رہا ہے. جیسے انڈیا تو خصوصاً بلیک میل ہو رہا ہے, لیکن پاکستان نے پروو کر دیا کہ سوشل میڈیا کی جو ایک موومنٹ سی بنا کے جس طریقے سے ایجیٹیشنز کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن پاکستان اس کو فیس کر گیا, اور پاکستان اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اس سمجھ لیں کہ جو انتشاری جو ایک ویو تھی اس سے بچ گیا. اور انڈیا کو لیکن یہ تھریٹ ہے, اور انڈیا کو اسی تھریٹ کے ذریعے ہی یہ ٹیم کر رہے ہیں, اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں. اور جہاں تک رہے گی یہ جو اپ کمنگ ڈیز ہیں, یو اے ای ڈیفینیٹلی ابھی اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ تو گیم یو اے ای نے میدان میں آنا ہی آنا ہے, وہاں سے ہی سب آپریٹ ہونا ہے. اور وہ بس اب کوئی دن ہی جا رہے ہیں, اور یہ ابھی شخصیات کا جانا اور اس کے مشنز شروع ہوں گے. لوگ ذہنی طور پہ سوچیں گے کہ مین سٹریم جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو ہی ہٹایا یا اڑایا جائے. تو بس یہی اب سینیریو اس وقت. اور پاکستان میں دوبارہ ایکسٹریم کنڈیشنز, اب آپ کو پتہ ہی ہے لاک ڈاؤن جیسے آیا تھا, پیٹرول پرائسز ہائک کرتی ہیں, پیٹرول سپلائیز ہٹ ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے دوبارہ یہ ایک کروشل ڈیز ہوں گے.